بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 195 میں بعض افراد کی حج میں اذن و اجازت کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ حج کے وجوب اور صحت کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس درس میں بعض افراد کی حج میں اذن و اجازت کی شرط بیان کی جائے گی۔ سابقہ بحث کا ایک تتمہ اور تکملہ بھی ذکر ہوگا۔ عبد مملوک کی حج کے صحیح ہونے میں مالک کی اجازت کی شرط کا بیان آئے گا۔ بیوی کی مستحب حج کے صحیح ہونے میں شوہر کی اجازت ذکر ہوگی۔ اولاد کی مستحب حج کے متعلق فقہی آراء اور نظریات کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ احادیث اور فروعات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سابقہ بحث میں حجۃ الاسلام اور حج کے صحیح ہونے میں اسلام کی شرط پر گفتگو ہوئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ کافر کی حج صحیح نہیں ہوتی، اور اسی طرح خود حج کو انجام دینے کے لیے تمییز کی شرط بھی ذکر ہوئی۔ چونکہ حج عبادت ہے اور اس میں نیت کرنی پڑتی ہے، تو جب انسان اس عمر کو پہنچ چکا ہو کہ وہ ممیز ہو اور تمیز دے سکتا ہو تو وہ نیت کر سکتا ہے۔ اگرچہ ممیز بچہ اپنے ولی اور سرپرست کے اذن سے افعال حج کو انجام دے گا، یہ مشہور نظریہ ہے، کیونکہ حج بچے کی بعض حالات میں قربانی اور کفارے کو بھی مستلزم ہوتی ہے، اور وہ تصرف مالی ہے جو اذن ولی پر موقوف ہوتا ہے۔ اور اس سے مبسوط کا نظریہ بھی معلوم ہوا، جو انہوں نے کہا ہے کہ اذن ولی شرط نہیں ہوتا ممیز بچے کی حج میں، چونکہ عمومات اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہیں۔ تو وہ نظریہ قابل غور ہے۔ جہاں تک غیر ممیز بچے کی حج کا تعلق ہے تو ولی اس کو احرام بندھواتا ہے اور اسی طرح افعال حج اس کو انجام دلواتا ہے۔ تو اس کے بارے میں روایات معتبرہ موجود ہیں۔ صحیح عبد الرحمن بن الحجاج جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قلت له ان معنا صبیا مولودا کیف نصنع به فقال مر امه تلقى حمیدہ فتسألها کیف تصنع بصبیانها فأتتها فسألتها کیف تصنع فقالت اذا كان يوم الترویہ فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فرموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ومري الجاري أن تطوف به البيت وبين الصفا والمروہ۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب اقسام حج میں پہلی حدیث ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے ساتھ نو مولود بچہ ہے تو ہم کیسے اس کو حج کرائیں؟ فرمایا اس کی ماں کو حکم دو کہ وہ حمیدہ کو ملے اور اس سے سوال کرے اپنے بچوں کو کیسے حج کراتی ہے۔ تو اس کی ماں حضرت حمیدہ کے پاس آئی اور سوال کیا کہ کیسے بچوں کو حج کراتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جب ترویہ کا دن ہو تو اس کی طرف سے احرام باندھو، یعنی اس کو احرام بندھاؤ، اس کو جو کپڑے پہنے ہوئے وہ اتارو اور اس کو غسل دو جیسے محرم کو دوسرے کپڑوں سے جدا کیا جاتا ہے، اور مواقف میں اسے ٹھہراؤ۔ جب قربانی کا دن ہو تو اس کی طرف سے رامی جمرات کرو، اس کا سر مونڈو اور اس کو خانہ کعبہ کا طواف کراؤ، اور کنیز کو حکم دو کہ وہ اسے خانہ کعبہ کا طواف کرائے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرائے۔ فقہائے شیعہ نے مجنون کو بھی سبی غیر ممیز کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ علامہ حلی نے منتہی المطلب میں استدلال کیا ہے کہ وہ بچہ غیر ممیز سے کم تر نہیں ہوتا۔ اگر بچہ تلبیہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو حکم دے، ورنہ خود اس کی طرف سے تلبیہ پڑھنا تھا ولی نے۔ اس کے لیے زرارہ بن اعین جلیل القدر ثقہ راوی اصحاب اجماع میں سے ہیں، فقہائے شیعہ میں سے ہیں۔
امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی، اذا حج الرجل بابنہ وهو صغیر فانہ یامرہ ان یلبی ویفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لبوا عنہ۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بچے کم سن بچے کے ساتھ حج کرے اور اس کو بھی حج کرائے تو اس کو حکم دے کہ وہ تلبیہ کہے اور اپنے اوپر حج کو لازم کرے۔ اگر وہ تلبیہ نہ کہہ سکتا ہو تو اس کی طرف سے تلبیہ کہو۔ وسائل الشیعہ باب 17 ابواب اقسام حج میں حدیث پنجم ہے، اور اسی طرح اس کو احرام کے 2 کپڑے بھی پہنانے ہیں اور اسے طرو کے احرام سے بھی اجتناب کرانا ہے۔ تو یہ حکم صحیح عبد الرحمن میں بھی موجود ہے اور صحیح زرارہ میں بھی ہے۔ وَيُتَّقَى مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمْ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ، اور بچہ اگر احرام باندھتا ہے تو اس کو بھی ان چیزوں سے اجتناب کرایا جائے جن سے محرم اجتناب کرتا ہے، سلے ہوئے کپڑے یا خوشبو۔ اور جب بچے کو طواف کرانا ہو تو اسے وضو کرانا چاہیے، اگرچہ وہ شکل و صورت میں ہی ہو تو یہ احوط ہے، لیکن صحیح زرارہ میں موجود ہے فَإِن لَمْ يُحْسِنْ أَن يُلَبِّي لَبُّوا عَنْهُ وَيُطَافُ بِهِ وَيُصَلَّى عَنْهُ، کہ اگر وہ تلبیہ نہ کہہ سکتا ہو تو اس کی طرف سے تلبیہ کہا جائے اور اس کو طواف کرایا جائے اور اس کی طرف سے نماز پڑھی جائے۔ تو اس کی طرف سے نماز کا کافی ہونا کشف کرتا ہے کہ بچے کے طواف میں طہارت شرط نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نماز میں طہارت شرط ہے، جیسا کہ بعض حاشیہ نگاروں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ زبدہ فقہیہ جلد نمبر 3 صفحہ 240 میں حاشیہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ اور اسے طواف کے لیے بھی وادار کرنا تھا، چاہے وہ پیدل چل کر کرے یا اسے سواری پر سوار کرے اور اس کو پیچھے سے ہانکے یا آگے سے کھینچے، حتیٰ کہ صدق کرے کہ اس نے اس کو طواف کرایا ہے، کیونکہ غیر ممیز خود قصد نہیں کر سکتا۔ اور شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی عمر 6 سال سے کم ہو تو ولی اس کی طرف سے 2 رکعت نماز طواف پڑھے گا۔ دروس شرعیہ میں شہید اول نے فرمایا ہے، جیسا کہ اصحاب نے فرمایا ہے کہ 6 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز طواف کا حکم دے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے کم عمر ہو تو پھر خود پڑھے گا۔ اور اگر کہا جائے کہ اس کے ساتھ وہ بچے کو بھی رکوع سجود میں شریک کرے، یعنی وہ بھی شکل و صورت میں اس کے ساتھ ساتھ رکوع سجود کرے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ ان دونوں حکموں میں مخالفت ہے صحیح زرارہ کی، جو دلالت کرتی ہے کہ ولی اس کی طرف سے نماز پڑھے گا، تو 6 سال سے کم عمر کے ساتھ اس کو تقیید کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا دائر مدار ہے کہ اگر تمیز رکھتا ہے تو خود پڑھے گا بچہ، اگر تمیز نہیں رکھتا تو پھر ولی پڑھے گا۔ اسی طرح یہ کہنا کہ وہ بچے کو صورت نماز بنانے کی حکم دے گا تو یہ بھی صحیح ہے، معتبرہ حجت روایت کے مقابلے میں اجتہاد ہے۔ اسی طرح باقی افعال کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ جتنا بچے کے لیے ممکن ہو اس کو انجام دے، باقی خود انجام دے۔ صحیح زرارہ کے فقروں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بچے کے لیے ممکن ہو اس کو حکم دیا جائے، ورنہ ولی کا انجام دینا کافی ہوگا۔ اور اس کے ثواب کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب ولی اپنے بچے کو اس طرح حج کرواتا ہے تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب ہے۔ تو عبداللہ ابن سنان جلیل القدر سے کا راوی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان امرأة قامت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومعها صبی لها فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایحج بمثل هذا قال نعم ولک اجرہ۔ وسائل و شیعہ باب 20 ابواب وجوب حج میں ہے کہ ایک عورت نبی اکرم کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ عرض کی اے رسول خدا، کیا اس طرح کے بچے کو حج کرائی جائے؟ فرمایا ہاں، اور تیرے لیے اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ وسائل و شیعہ جلد 8 صفحہ 198 میں باب 17 موجود ہے، بچوں کے حج کرنے اور ان کو حج کرانے کی کیفیت اور طریقہ اور ان کے چند احکام کا بیان ہے۔ اس میں کل 8 حدیثیں جن کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ پہلی حدیث سوئی عبد الرحمن بن الحجاج کی صحیح ہے، طولانی حدیث ہے، فروع کافی اور تہذیب الاحکام سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح اسحاق بن عمار کی روایت بھی ہے اور معاویہ بن عمار کی روایت بھی ہے، اور امام زین العابدین کے ساتھ محرم بچہ حج کے لیے موجود ہوتا تھا، فقی اور کافی سے روایت ہے، اور زرارہ کی امامین میں سے ایک سے روایت ہے۔
اور ادیم کے بھائی ایوب کی روایت ہے، اور یونس بن یعقوب اور محمد بن فضیل کی روایات بھی موجود ہیں۔ نہایت اہم بات ہے، بچوں کو بھی جیسے نماز، روزے اور عبادات کا حکم ہے، اسی طرح اس عملی اور نہایت اہم عبادت کو انجام دلوانے اور اس کی پریکٹس کرانے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں تک غلام کی حج کے صحیح ہونے کی شرط ہے تو اذن مولا ہونا چاہیے، اس کے مالک کا اذن ہوگا تو اس کی حج صحیح نہیں ہوگی۔ اگر ایسے بھاگ کر اور اس کی اجازت کے بغیر حج کرے تو حج صحیح نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بیوی کی مستحب حج کا حکم ہے کہ وہ تب صحیح ہوگی جب اس کے شوہر کی اجازت موجود ہوگی، لیکن واجب حج کے لیے اس کی اجازت شرط نہیں ہے، اور اس پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ شہید ثانی نے یہاں پر نہایت اہم بحث کی ہے کہ شہید اول نے جو اذن کی ضرورت تھی غلام کی حج میں اور بیوی کی حج میں، تو اس کو بیان کیا ہے۔ ان کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی حج کے لیے، یعنی جب مستحب حج کریں اولاد، تو ان کے لیے والد کی اذن یا والدین کی اذن و اجازت شرط نہیں ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ شیخ طوسی کا نظریہ ہے، اور مصنف یعنی شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اس کی طرف میل ہوئے ہیں، اور یہ بہتر ہے نظریہ اگر سفر پر خطر نہ ہو کہ جس سے والدین کو اذیت ہوتی ہے، ورنہ والدین کے اذن و اجازت کا شرط ہونا بہتر ہوگا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَشَرْطُ صِحَّتِهِ مِنَ الْعَبْدِ إِذْنُ الْمَوْلَى وَإِنْ تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُبَعَّضِ فَلَوْ فَعَلَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ لَغَا وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ وَلَا بَعْدَهُ۔ حج کے صحیح ہونے کی شرط ہے غلام یا کنیز سے اذن المولا کہ اس کا مولا اور مالک اذن اور اجازت دے۔ وَإِن تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ اگرچہ غلام میں حریت کا کچھ حصہ موجود ہو، کل مدبر جیسے غلام مدبر ہوتا ہے کہ اس کو اس کا مولا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور مبعض ہوتا ہے جس نے قرارداد کی اپنے مولا اور مالک کے ساتھ کہ میں آپ کو قیمت دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کریں، اور مبعض ہو یعنی کچھ قیمت اس نے ادا کر لی ہو اور کچھ حصہ اس کا آزاد ہو چکا ہو۔ جب تک مکمل آزاد نہیں ہو جاتا اس کی حج مالک کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ فَلَوْ فَعَلَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ اگر غلام اور کنیز حج انجام دیتے ہیں مالک اور مولا کی اجازت کے بغیر، لغا تو وہ لغو ہوگی، باطل ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی، چونکہ وہ جس کا غلام ہے، جس کی ملکیت میں ہے، اس کی اذن کے ساتھ حج انجام دے سکتا ہے۔ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ ایک متعلقہ فرع ہے کہ اگر مولا نے اس کو اجازت دے دی، فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ تو جب تک غلام حج کو شروع نہیں کر لیتا اس سے پہلے پہلے مولا اور آقا کو اپنی اجازت واپس لینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ لا بعدہ لیکن جب وہ حج کو شروع کر لے اور احرام باندھ لے تو پھر وہ اجازت واپس نہیں لے سکتا۔ وَشَرْطُهُ صِحَّةُ النَّدْبِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْنُ الزَّوْجِ أَمَّا الْوَاجِبُ فَلَا اور حج کی شرط ہے کہ بیوی کی مستحب حج صحیح ہوگی اذن الزوج شوہر کے اذن اور اجازت کے ساتھ۔ اگر بیوی مستحب حج پہ جانا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لے لے۔ اما الواجب فلا لیکن بیوی کی واجب حج کے لیے شوہر کی اجازت لازمی نہیں ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَوَقَّفُ حَجُّهُ مَنْدُوبًا عَلَى إِذْنِ الْأَبِ أَوِ الْأَبَوَيْنِ شہید اول نے بطور مطلق ذکر کیا ہے کہ بیوی کی مستحب حج اور غلام کی مستحب حج کے لیے آقا اور بیوی کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولاد کی حج مندوب یعنی مستحب حج موقوف نہیں ہوتی علی اذن الاب والد کی اجازت پر، اول ابوین یا والدین کی اجازت پر۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَهُوَ حَسَنٌ
ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر وإلا فاشتراط اذنہما احسن۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہی شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اولاد کی مستحب حج کے لیے والد یا والدین کی اجازت شرط نہیں ہوتی۔ ومال الیہ المصنف، اور شہید اول بھی اس نظریے کی طرف میلان پیدا کرتے ہیں دروس شرعیہ میں، وہو حسن، اور یہی نظریہ بہتر ہے، یعنی اذن و اجازت والدین کی اولاد کی مستحب حج کے لیے شرط نہیں ہوتی۔ ان لم یستلزم سفر المشتمل علی الخطر، اگر سفر حج خطرے پر مشتمل نہ ہو، اگر تو ان کا سفر خطرے پر مشتمل نہ ہو تو پھر اولاد کو والدین کی مستحب حج کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر سفر پر خطر ہو، فَاشْتِرَاطُ إِذْنِهِمَا أَحْسَنُ، تو مستحب حج کے لیے اولاد کو اپنے والدین کی اجازت لینا شرط ہوگا۔ یہ نظریہ بہتر ہے، چونکہ اس صورت میں والدین کو اذیت لازم آتی ہے اور ان کا دل دکھانا مستحب حج اور عبادات کے لیے جائز نہیں ہے۔ جہاں تک غلام کی مستحب حج کے لیے مولا کی اور اس کے مالک کی اجازت کا شرط ہونا ہے، تو چونکہ وہ اپنے مولا اور آقا کا مملوک ہے اور اس کا مال ہے، تو اس کے اذن کے بغیر اگر حج کرے گا تو وہ منہی عنہ ہوگی، ممنوع ہوگی، مبغوض ہوگی، اور وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور احرام باندھنے سے پہلے مولا اور اس کا آقا حج کی اجازت کو کینسل کر سکتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد جب احرام صحیح منعقد ہو جائے گا تو وہ شرعی محلل کے ذریعے ختم ہوگا، اور وہ تب ہی احرام ختم ہوگا جب حج مکمل ہو جائے گی، تو آقا اور اس کے مالک کو اجازت واپس لینے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جہاں تک بیوی کی مستحب حج کے لیے شوہر کی اجازت شرط ہے، تو اس میں تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ موثق اسحاق بن عمار جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام ابو ابراہیم حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن المرأة الموسرة قد حجت الاسلام تقول لزوجها احجني مرة اخرى اله ان يمنعها قال نعم يقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في ذا۔ وسائل شیعہ باب 59 ابواب وجوب حج میں حدیث موجود ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے مالدار عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی واجب حجت الاسلام کر لی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے ایک اور حج کرائیے، یا شوہر اس کو روک سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ میرا تجھ پر حق اس مستحب حج سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور واجب حج بیوی کی اس کے لیے شوہر کی اجازت شرط نہیں ہوتی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، سألتہ عن امرأة لها زوج وهي سرورة ولا يأذن لها في الحج قال تحج وإن لم يأذن لها۔ میں نے امام باقر علیہ السلام سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو شوہردار ہے اور سرورہ ہے، سرورہ سواد کے ساتھ، یعنی جس نے پہلے حج نہیں کی، تو شوہر بھی اس کو حج کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا وہ حج کرے گی اپنی واجب اگرچہ شوہر اس کو اجازت نہ دے۔ وسائل الشیعہ باب 59 ابواب وجوب حج میں ہے۔ عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، تحج وان رغم انفہ، وہ اپنا واجب حج کرے گی اگرچہ کہ اس کے شوہر کو غیرت آتی ہو اور وہ اس کے لیے اجازت نہ دیتا ہو۔ محمد بن مسلم کوفی سقفی جلیل القدر سے کا راوی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، سالت عن امرأة لم تحج ولها زوج وابى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام۔ میں نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جس نے واجب حج نہیں کی اور اس کا شوہر بھی ہے اور وہ اس کو حج کی اجازت دینے سے انکاری ہے، اس کا شوہر غائب ہوتا ہے تو کیا وہ حج کر سکتی ہے؟ فرمایا وہ حجت الاسلام واجب حج کے معاملہ میں اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ بچوں کی اور اولاد کی اپنے
والد یا والدین سے مستحب حج کے لیے اجازت شرط ہوتی ہے یا نہیں، تو اس میں فقہائے شیعہ امامیہ کا اختلاف ہے۔ اور اولاد بھی بالغ ہے، آیا وہ مستحب حج کر سکتی ہے والد یا والدین کی اجازت کے بغیر؟ شیخ توسی کی خلاف جو کتاب ہے اس میں ان کا نظریہ ہے کہ بچوں کی مستحب حج والدین کی اجازت پر موقوف نہیں ہے، اور شہید اول نے بھی اسی کو دروس شرعیہ میں اختیار کیا ہے۔ علامہ حلی نے اپنی قواعد الاحکام میں والد کے اذن کو شرط قرار دیا ہے، شہید ثانی نے والدین کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے۔ اس مسئلے میں کوئی خصوصی روایت اور حدیث نہیں ہے، جیسا کہ سید المدارک نے اعتراف کیا ہے۔ اصول فقہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ شرط نہ ہو والدین کی اجازت، مگر جب ان کا سفر حج ان کی اجازت کے بغیر یا والد کی اجازت کے بغیر عقوق اور نافرمانی اور اذیت والدین کا سبب بنتا ہو تو انہیں اذن اور اجازت دینی چاہیے۔ شہید ثانی نے بھی ان کی اذن کو شرط قرار دیا ہے جب سفر پر خطر ہو اور والدین کی اذیت اور ان کی نافرمانی کا سبب ہو، چونکہ اس طرح کا سفر والدین کی اذیت کا شدید سبب ہوتا ہے، اور والدین کو اذیت پہنچانا حرام ہے چونکہ یہ والدین کے حقوق اور نافرمانی کا واضح فرد ہے۔